بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحو کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم سبق نمبر 3 قومی ہمدردی کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ اس طرح آنے والے مزید لیکچرز آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ سب سے پہلے مصنف کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ اس سبق کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی سن 1837 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 13 دسمبر کو پانی پت میں ہی وفات پائی۔ ان کا تخلص حالی اور شمس العلماء خطاب تھا۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب کے پہلے تنقید نگار اور سوانح نگار تھے۔ انہوں نے مرزا غالب سے شاعری میں اصلاح لی۔ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور میں مولانا محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب کے زیر اہتمام مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں حالی نے 4 نظمیں پڑھیں۔ سر سید احمد خان کے کہنے پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مسدس مد و جزر اسلام لکھی۔ ان کی مشہور تصانیف میں مسدس حالی، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات جاوید شامل ہیں۔ اس کے بعد سبق کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کا مرکزی خیال یا سبق کا خلاصہ بیان کرنے سے پہلے ہمیشہ مصنف کا مختصر تعارف لکھا جاتا ہے۔ تو پہلے مصنف کے مختصر تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین دبستان سر سید سے وابستہ تھے۔ وہ ان کی تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ایک اہم اور سرگرم رکن تھے۔ سر سید احمد خان نے اصلاح معاشرہ کا جو بیڑا اٹھایا، مولانا الطاف حسین حالی ان کے ساتھ ہمہ وقت شریک رہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں قومی اصلاح کے لیے وقف کر دی تھیں۔ حالی بھی سر سید کی طرح ادب برائے ادب کے قائل نہیں بلکہ ادب برائے مقصد کے قائل تھے۔ حالی نے اردو زبان کو با مقصد اور با وقار بنایا۔ انہوں نے زبان کو نکھارا، سنوارا اور اسے حسین تر بنایا۔ ان کی تمام تر زندگی خوب سے خوب تر کی متلاشی رہی۔ نظم ہو یا نثر، دونوں اصناف سخن میں حالی نے خود کو منوا لیا۔ ان کی تمام تر تحریریں ادبی سرمایہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں۔ مرکزی خیال میں نصابی کتاب میں شامل سبق قومی ہمدردی کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ اس مضمون میں حالی نے ہمدردی کا مطلب بیان کرنے کے بعد قومی ہمدردی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہمدردی ایک ایسا جذبہ ہے جو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے۔ قدرت نے ہمدردی کی خاصیت انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ جب انسان خاندان و قبیلے سے باہر قوم کی سطح تک آتا ہے تو یہ ہمدردی قومی ہمدردی بن جاتی ہے، کیونکہ انسان ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے۔ زمانہ اور مذہب بھی ہمدردی کی تبلیغ کرتے اور ترغیب دیتے ہیں۔ آخر میں حالی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں مل کر قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور ہم سب
کچھ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ لکھنے سے پہلے ہمیشہ مصنف کا مختصر تعارف لکھا جاتا ہے، جو ہم مرکزی خیال سے پہلے بیان کر چکے ہیں، لہذا خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمدردی دو فارسی الفاظ ہم اور درد سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہے دو یا کئی اشخاص کا ارادتاً یا بلا ارادہ دکھ و تکلیف میں شریک ہونا۔ انسان ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص کا حق ہے کہ مصیبت میں دوسرے لوگ اس کی مدد کریں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے کیونکہ دونوں کی رگوں میں ایک باپ کا خون گردش کرتا ہے۔ جب تک باپ کا خون اولاد کی رگوں میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ جانور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو خطروں سے بچاتے ہیں۔ اگر حیوانات میں ہمدردی کی خاصیت ہو سکتی ہے تو انسان تو اس کا زیادہ مستحق ہے۔ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر کسی تعلیم و اکتساب کے انسان کی طبیعت میں آ جاتی ہے۔ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر دل میں ہمدردی نہ ہو تو قدرت کا نظام درم برم ہو جائے۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کا وصف رکھتے ہیں۔ وہ کنویں بنواتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگواتے ہیں، محتاجوں اور مسکینوں کی خبرگیری کرتے ہیں، شادی بیاہ اور دیگر مواقع پر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ حکومت کی قائم کردہ میونسپل کمیٹیاں اگر اپنا فرض پوری طرح ادا کریں تو یہ بھی ہمدردی کا اچھا نمونہ ہے۔ زمانہ اور ہر مذہب ہمدردی کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے۔ مولانا حالی اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ قوم ایک درخت کی طرح ہوتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان اور پتے ہر خاندان کے مرد و عورت ہوتے ہیں۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے تو اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے رہتے ہیں، اور اگر جڑ سوکھ جائے گی تو ٹہنیاں اور پتے بھی سوکھ جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ملک کی حالت ہم کیسے بدل سکتے ہیں۔ حالی ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دو باتیں تنزل اور ترقی پر اثر ڈالتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسری یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے، جبکہ دوسرے خیال نے دنیا میں حیرت انگیز مظاہر دکھائے ہیں۔ اس کے بعد سبق کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے، جس میں پہلا سوال ہے ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے، یعنی کن لفظوں سے بنا ہوا ہے۔ اس کا جواب ہے ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ سوال نمبر 2، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی اشخاص کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ، مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ سوال نمبر 3، انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی اور اس کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4، کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دو خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت اثر کیا ہے۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی دو مثالیں دیجیے۔ اس کا جواب ہے جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں۔
مگر ان میں ایک ایک بطخ نوبت بنوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ چیونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چیونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، ہمدردی ایک خاصیت ہے جس میں 4 آپشن ہیں۔ پہلا ہے قدرتی، دوسرا مصنوعی، تیسرا نمائشی، چوتھا تجارتی۔ اس کا صحیح جواب ہے قدرتی۔ دوسرا سوال ہے، اپنی ضروریات میں سے ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ آپشن نمبر 1 پرندے، آپشن نمبر 2 انسان، آپشن نمبر 3 چوپائے، آپشن نمبر 4 فرشتے۔ اس کا صحیح جواب ہے انسان۔ سوال نمبر 3، ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہمدردی کی، آپشن نمبر 2 خود غرضی کی، آپشن نمبر 3 مجبوری کی، آپشن نمبر 4 دوستی کی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 ہمدردی کی۔ سوال نمبر 4، زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کرتا ہے۔ آپشن نمبر 1 دوستی کی طرف، آپشن نمبر 2 ہمدردی کی طرف، آپشن نمبر 3 مروت کی طرف، آپشن نمبر 4 زندگی کی طرف۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 ہمدردی کی طرف۔ سوال نمبر 5، قوم ایک مثال رکھتی ہے۔ آپشن نمبر 1 درخت کی، آپشن نمبر 2 زمین کی، آپشن نمبر 3 پانی کی، آپشن نمبر 4 ہوا کی۔ اس کا جواب ہے آپشن نمبر 1 درخت کی۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 3، درج ذیل خالی جگہیں درست لفظ لکھ کر پر کیجیے۔ پہلا جملہ ہے، جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ڈیش اور پتے بھی ہرے ہیں۔ اس میں لفظ آئے گا ٹہنیاں، یعنی اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ دوسری خالی جگہ ہے، جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان اس کا زیادہ تر ڈیش ہے۔ اس کا جواب بنے گا انسان اس کا زیادہ تر مستحق ہے۔ تیسری خالی جگہ ہے، انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ ڈیش ہو جائے۔ یہاں پہ لفظ آئے گا یہ تمام کارخانہ درم برم ہو جائے۔ چوتھی خالی جگہ ہے، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ڈیش کی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں لفظ آئے گا ہمدردی، پورا جملہ بنے گا مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ خالی جگہ نمبر 5، جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب ڈیش جائیں گے۔ اس میں لفظ آئے گا سوکھ، تو پورا جملہ اس طرح بنے گا، جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 4، درج ذیل درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ مندرجہ ذیل جملوں میں سے صحیح اور غلط کے نشانات پہلے سے لگا دیے گئے ہیں۔ اس طرح سے پہلا جملہ ہے، ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ درست جواب ہے، لہذا ٹک کا نشان لگا ہوا ہے۔ دوسرا جملہ ہے، ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے۔ یہ جملہ غلط ہے، اس لیے غلط کا نشان لگا ہوا ہے۔ تیسرا جملہ ہے، ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی۔ یہ بھی غلط ہے، لہذا اس کا نشان بھی غلط لگا ہوا ہے۔ چوتھا جملہ ہے، ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ یہ بھی غلط جملہ ہے، لہذا اس پر بھی غلط کا نشان لگا ہوا ہے۔ آخری جملہ ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے۔ یہ درست جملہ ہے، لہذا اس پر ٹک کا نشان لگا۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 5، درج ذیل جملوں میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی نشاندہی کیجیے۔
پہلا جملہ ہے راشد بیمار ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے افشا مضمون لکھ رہی تھی، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تیسرا جملہ ہے ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ چوتھا جملہ ہے وہ مصروف ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اقتباسات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6، درج ذیل جملوں کی تشریح ما حوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ اس میں پہلا جملہ ہے ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درم برم نہ ہونے پائے۔ اس کی تشریح سے پہلے سبق کا حوالہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ نصابی کتاب میں شامل قومی ہمدردی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس جملے میں مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ ہمدردی ایک خاص مقصد کے لیے انسان کے اندر ودیعت کیا ہے۔ انسان ایک کمزور مخلوق ہے۔ جب وہ مصیبت و رنج کی حالت میں ہوتا ہے، اکثر کمزور دل بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہی موقع ہوتا ہے جب انہیں ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کسی دوسرے انسان کے ذریعے ملتی ہے۔ اس طرح وہ مایوس انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیتا ہے اور کاروان حیات چلتا رہتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام درم ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہمدردی نہ ہو تو نظام زندگی ایسے تباہ ہو کہ انسان کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اسی سبق کا یہ دوسرا جملہ ہے زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ اس جملے کی تشریح سے پہلے حوالہ لکھا جائے گا جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس جملے میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی طرف غور کریں تو ہر تہذیب، ہر قوم اور ہر ملک اپنے لوگوں کو ہمدردی کی طرف مائل کرتے ہیں تاکہ ملک و ملت کا نظام احسن طریقے سے چلتا رہے۔ ہر مذہب خصوصاً اسلام ہمدردی پر خصوصی طور پر زور دیتا ہے۔ قرآن و حدیث بھی ہمدردی کی تاکید کرتے ہیں۔ اسوہ حسنہ پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمدردی نظر آئے گی۔ ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہو دوسروں کو بھی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔